وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں پچھلی کئی مجلسوں سے اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج امت کو جو بتایا ہے وہ کون کون سی چیزوں سے بتایا ہے. دو چیزوں کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو ذکر کر چکا. ایک تو شہد، اس میں قرآن کے کہنے کے مطابق شفا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختلف ارشادات میں شہد کو شفا بتایا ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کی بعض روایتوں میں ملتا ہے جو میں آپ کو گزشتہ سنا کر آیا. دوسری ایک چیز کلونجی، جس کو اس سے پہلے ایک مجلس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کلونجی کے استعمال کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں دفع ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ سب بیماریوں کی دوا کلونجی کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور طبابت کی کتابوں میں جو بات لکھی ہے اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کلونجی میں نزلہ اور بخار اور زکام اور کھانسی اس کی جو ہے دور کرنے کی بھی تاثیر ہے. چنانچہ پرانے اطباء جب کسی کو اس طرح کی وبا ہو جایا کرتی تھی اور وہ پھیپھڑے کی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا تو ایک پوٹلی کے اندر اسے باندھ کر یہاں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے شفا یابی ہو. ایک اور چیز جس کا تذکرہ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شفا کا ذریعہ بتایا ہے، وہ ہے مہندی. ہمارے یہاں جو مہندی ہوتی ہے، عورتیں جس کو زینت کے لیے اپنے ہاتھوں وغیرہ کے اوپر لگاتی ہیں، اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں کے اوپر اس میں شفا رکھی ہوئی ہے، یہ بات ارشاد فرمائی. عربی میں مہندی کو حنا کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جن کا نام سلمہ تھا. ان سے روایت ہے، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا اور آپ کو شکایت کرتا کہ مجھے سر میں درد ہے، تو حضرت سلمہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سر کی درد کی شکایت کرتا اس کو ایک ہی بات ارشاد فرماتے کہ پچھنا لگا لو. پچھنا ہمارے یہاں جس کو حجامے کے نام سے اس وقت جو ہے بہت مشہور کیا گیا ہے، وہ یہی پچھنا. انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی آئندہ کسی مجلس کے اندر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات رکھوں گا. تو حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ کوئی آدمی آپ کی مجلس میں آ کر یہ شکایت کرتا کہ مجھ کو سر درد ہے تو آپ اس کو فرماتے کہ پچھنا لگا لو. اور اگر کوئی شکایت کرتا کہ پاؤں میں درد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہندی لگانے کا حکم فرماتے تھے. چنانچہ اس روایت کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر پاؤں میں درد ہو اور کوئی آدمی مہندی کا لیپ لگا لے تو اس کا وہ درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ نے مہندی میں تاثیر رکھی ہے اس بنیاد کے اوپر اچھا ہو جاوے گا. بہرحال پاؤں کے دردوں میں جب بھی آپ کے پاس کسی نے کوئی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہندی لگانے کے متعلق تلقین فرمائی. البتہ علماء لکھتے ہیں کہ مرد اگر اپنے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو اور اس کے لیے مہندی لگاوے تو پاؤں کے تلوے کے اندر لگاوے، اوپر یا ناخون کے اوپر نہ لگاوے، اس لیے کہ یہ عورتوں کا شعار ہے اور عورتوں کے لیے خاص زینت کر دی گئی ہے، اور مردوں کو زینت کے لیے مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ
کوئی مرد جو ہے وہ مہندی زینت کے لیے نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک مسئلہ آتا ہے کہ آپ چھوٹے سے بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کو بھی، جو لڑکے ہیں ان کو مہندی نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی باپ نے یا ماں نے اپنے چھوٹے لڑکے کو مہندی لگائی تو وہ ماں اور باپ جو ہے وہ خلاف شریعت اس حکم کو انجام دینے والے کہے جائیں گے۔ بہرحال علماء نے جہاں یہ لکھا کہ مرد لوگ اگر علاج کی غرض سے مہندی اپنے پاؤں میں لگاتے ہیں تو ان کو تلووں میں لگانی چاہیے، ناخون یا اوپر نہیں لگانی چاہیے، چونکہ یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور زینت مرد نہیں کر سکتے، مردوں کے لیے زینت کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور روایت بھی یہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خادمہ تھی۔ وہ خود فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی پھوڑا ہو جاتا یا کبھی کوئی زخم ہو جاتا تو آپ اس کا علاج مہندی ہی کے ذریعے سے کرتے تھے۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا علاج ہے، اور آج کی دنیا کا کوئی سائنسدان اگر ریسرچ کر کے ہمارے سامنے اپنی سالہ سال کی یہ تحقیق رکھ دے کہ مہندی کو پھوڑے کے ختم کرنے کے اندر بڑی تاثیر ہے، تو ہم لوگ اس کے اس اوپینین کو، اس کے اس ریسرچ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہمیں اتنا یقین نہیں، جبکہ ہمارے اسلاف میں بھی یہ بات دیکھی گئی کہ وہ پھوڑوں کا علاج جو ہے وہ مہندی کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ دنیا میں آپ ایلوپیتھی کا علاج کریں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، لیکن جہاں اور علاج آپ کرتے ہیں وہاں کتنا اچھا ہوتا۔ ایک مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر یقین رکھ کر اس کے ذریعے سے اپنے پھوڑوں کا علاج کیا کرتا۔ جب بھی آپ کو کبھی پھوڑا ہو جاتا، پھلا ہو جاتا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کا خضاب لگا کر کیا کرتے تھے۔ وہ مہندی کا لیپ اس جگہ لگا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے، وہ زخم بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اور طبابت کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ مہندی کی تاثیر ہے ٹھنڈی اور خشک، دو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ککڑی آپ کھاتے ہیں تو اس میں ٹھنڈک کی تاثیر ہے، کیلے میں ٹھنڈک کی تاثیر ہے، کھجور میں گرم تاثیر ہے، اس طرح دنیا کی ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی تاثیر بھر دی ہے۔ تو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ہر چیز کی الگ الگ تاثیر بھی لکھی ہے، تو خاص مہندی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں ٹھنڈک ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ خشک بھی ہے۔ اب پھوڑے کے اوپر اگر آپ اس کو لگائیں گے تو اسی حدیث کی روشنی میں محدثین نے لکھا ہے کہ پھوڑے میں اصل پانی اور رطوبت رہا کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھوڑا اپنے شباب پر چلا جاتا ہے اور پھر پک جاتا ہے اور انسان کو سخت تکلیف دیتا ہے۔ تو اگر آپ مہندی لگائیں گے تو اس کی خشکی کی وجہ سے وہ اندر کی رطوبت کو چوس لے گا، اور جو ہی رطوبت اور تری چوس لی گئی تو گوشت کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور گوشت بڑھنا شروع ہو گیا تو انشاءاللہ یہ پھوڑا آہستہ آہستہ مندمل ہو جاوے گا اور اس کا یہ زور ٹوٹ جاوے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ اگر کسی آدمی کو پھوڑا ہو جائے تو اس کو اس جگہ مہندی کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہندی کو اس جگہ لگاتے تھے اور اس کی وجہ سے کانٹا نکل جاتا تھا۔ طب کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ مہندی کی تاثیر میں یہ بھی ہے کہ وہ گوشت کو ڈھیلا کرتی ہے، اور جب گوشت ڈھیلا ہو جاتا ہے تو کانٹا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو پھر نکالنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ سب روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانٹے کے لگنے کے موقع پر بھی، بلکہ ہر زخم کے لگنے کے موقع کے اوپر اس جگہ مہندی سے علاج کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس میں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ مرد لوگ زینت کے لیے نہ لگائیں، علاج کی غرض سے اس کو لگانے کی اجازت ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگوں کو دماغی جب کوئی بیماری ہوتی ہے یا دماغ میں گرمی ہو جاتی ہے تو پاؤں تلوے کے اوپر مہندی لگائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس میں ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نیچے جب لگائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دماغ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور سر کا علاج جو ہے مہندی کے ذریعے سے اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ پاؤں کے تلوے کے اوپر مہندی لگائی جائے اور اس کا سیدھا اثر سر کو پہنچے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی اور وحی کی وجہ سے آپ جب وحی ختم ہو جاتی، وحی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے،
اور اتنا زیادہ آپ کے بدن کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی کہ میں اور آپ تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وحی کا اترنا یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک بہت نازک بدن کے اوپر برداشت کرنا، یہ رسول ہی کا جگر گردہ ہوتا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اونٹ پر سوار ہوتے اور وحی اترتی تو اونٹ چل نہیں سکتا تھا، تاب نہیں لا سکتا تھا، اونٹ کو بیٹھ جانا پڑتا تھا، اتنی بھاری بھرکم وحی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کا پاؤں میرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا، وحی اترنا شروع ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے پاؤں میں ایسا محسوس ہوا گویا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ تو حضرت علی کو جب یہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس کا کیا کچھ اثر نہیں ہوتا ہوگا۔ پھر یہ جب وحی ختم ہو جاتی تھی تو بعض مرتبہ سر میں گرانی رہ جاتی تھی۔ تو امام غزالی نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ختم ہونے کے بعد، نازل ہو چکنے کے بعد سر میں گرانی ہوتی تو آپ سر کا علاج مہندی کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اپنے سر کے اندر مہندی لگایا کرتے تھے۔ یوں بھی اگر کسی انسان کے بال سفید ہو گئے ہوں تو مہندی کا خضاب سب سے بہترین خضاب سمجھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سفید بالوں کو سب سے بہترین جس رنگ سے رنگ سکتے ہو وہ مہندی کا رنگ ہے۔ اور بلکہ بعض روایتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ مہندی لگا کر اپنے سفید بالوں کو رنگ دیا کرو، اس لیے کہ یہود اور اہل کتاب خضاب نہیں لگایا کرتے، تو مومنوں کو ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور اپنے سفید بالوں کو مہندی کے ذریعے سے رنگ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی معمول یہی تھا کہ آپ اپنے سر مبارک کے اوپر مہندی لگاتے تھے۔ چنانچہ آپ کے خادم تھے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے اوپر ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ تم سب سے بہترین جو خضاب لگا سکتے ہو وہ مہندی کا خضاب ہے۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ مہندی چمڑی کو نرم کرتی ہے، مہندی چمڑی کو نرم کرتی ہے اور انسان کی قوت مردانگی کے اندر اضافہ کرتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بھی یہی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سر یعنی بالوں کے اوپر مہندی کا خضاب لگایا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے حسن و جمال کے اندر اضافہ کرتا ہے اور تمہاری مردانگی کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی معمول تھا، جب کسی آدمی کو اور آپ دیکھتے کہ پورے بال سفید ہو گئے ہیں تو آپ ان کو بھی خضاب لگانے کا حکم دیتے۔ غالباً فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ان کو لایا گیا تو ان کے سر کے اور داڑھی کے پورے بال سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مہندی کا خضاب لگاؤ، یہودی اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، وہ لوگ جو ہے خضاب نہیں لگاتے، مومن کو لگانا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں ساتھ میں یہ بھی ملتا ہے البتہ کالے خضاب سے انسان بچا کرے، کالے خضاب کے اوپر مستقل وعید آئی ہے، کالا خضاب اگر کسی نے لگایا تو پھر اللہ تبارک و تعالی شاید اس کو جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائیں گے، بعض روایتوں میں بڑی وعید آئی ہے۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر انسان کو خضاب لگانا چاہیے اور جو شریعت نے منع کر دیا ان خضابوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے بال بعد میں بھی لوگوں نے محفوظ رکھے تھے اور تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے، وہ بال بھی جب جب نکالے گئے تو وہ خضاب والے ہی دیکھے گئے۔ چنانچہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال نکالا تو ہم نے دیکھا کہ اس بال کے اوپر بھی خضاب لگایا ہوا تھا، مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال جو محفوظ کسی کے پاس رکھا ہوا تھا دیکھا تو وہ مخضوب تھا، یعنی خضاب اس پر بھی لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے سفید بالوں کو مہندی کے ذریعے سے اور کتم کے ذریعے سے، ایک چیز آتی ہے جس سے بال جو ہے وہ پیلے ہوتے ہیں، مہندی جیسے ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے بالوں کے اندر خضاب لگایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ مہندی بھی ایک مستقل علاج کی چیز ہے، جہاں انسان اپنے پھوڑوں، زخموں، کانٹوں وغیرہ کا علاج، سر درد کا علاج اور چیزوں سے کرتا ہے، سنت کی نیت سے اور اللہ پر یقین رکھ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہندی کے اندر ان کا علاج ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی مہندی سے ان کا علاج کر لے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں کی وہ خیر پاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے ان ارشادات پر یقین عطا فرماوے اور ہماری عملی زندگی میں اسے اتارنے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا